کرتی ہوں میں اللہ رب العزت کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حیض حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو آیا، جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا دی۔ آج کل اس موضوع پر بہت سی ویڈیوز چل رہی ہے کہ جن میں گمراہ کن باتوں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بنا سوچے سمجھے ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ حیض ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کے لیے ایک سزا تھی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جوابات دیں گے کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی، کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں۔ ابن خلدون، عبد الرزاق اور مصنف اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما سے اس طرح روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھی۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئی۔ وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے عشق دوست کو جھانکنے لگی۔ اس کے بعد اس نے روز کا یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنے یار کو دیکھنے کے لیے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتی تھی، جس کی دیکھا دیکھی کچھ دوسری عورتوں نے بھی مسجد میں غیر مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے ان پر حیض مسلط کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حیض کی ابتدا اسی دن سے بنی اسرائیل سے ہوئی تھی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حیض کی بیماری معمولی نہ تھی، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی خدا نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل عورتوں کو حیض رہا، جس وجہ سے عورتوں نے مسجد میں جانا ہی بند کر دیا۔ پھر عورتوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ عذاب عورتوں پر سے ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، مستند اور صحیح احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روزے اول سے ہے، روزے ازل سے ہے۔ حیض کے حوالے سے 2 احادیث بیان کرتے ہیں۔ ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے حیض کی روزے ازل سے ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گئے تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج اور ادا کرنے سے محروم ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ابن خلدون، ابن کثیر اور امام بخاری نے حیض کے موضوع پر ایک باب قائم کیا ہے، جس کا نام تینوں نے حیض کا آغاز کیسے ہوا رکھا ہے۔ اس میں تینوں نے ہی حضور اکرم تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے۔
حیض وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ اب ہمیں اس سوال کا جواب تو مل ہی چکا ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ابتدا حضرت آدم ہی کے زمانے سے ہو چکی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حیض کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ چنانچہ آدم کی بیٹیاں بنی اسرائیل سے پہلے بھی تو موجود تھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح لباری میں بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ حیض کی ابتدائی تخلیق سے عورتوں کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب ان روایت میں روشنی ڈالتے ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ممنوعاً پلک آیا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ سب مفسرین نے اس روایت کو ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض اصل میں ایک طبعیاتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ غیر عاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہے وہ اجر و ثواب کی مستحق ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حیض کی تکالیف کی طرف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کو تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے ہی کیا کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم کر دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی حقدار ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں عیب ڈھونڈے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کی مستحق ہوگی۔ حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں پر آزمائی ہے جس پر عورتوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ آیا حیض عورتوں کے لیے بطور اجر و ثواب ہے یا سزا کے ہے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔